أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم قاعدے باقاعدہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں اظہار اور اخفا پہلے ہی پڑھ لیا تھا. اب ادغام اور اقلاب شروع کیا ہے ہم نے، تو اس کا ہم نے بلٹ پوائنٹس اور ایک لائن ایگزامپلس کی دیکھ لی تھی. اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آگے سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدگی. جو ہم اس کی ریویژن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو لہٰذا غور سے توجہ سے لیکچر سنیے. انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے اچھی طرح سے سیکھ پائیں گے. اب میم، نون، میم، زبر جو ہے میم زبر ما، میم ما، اس طرح اس کے ہجے کرنے ہیں. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا. اب ہم ہجوں کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ہم ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم ہجوں کی طرف اگر جاتے ہیں تو لیکچر کافی لمبا ہو جاتا ہے اور لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے، ٹائم بھی کم ہوتا ہے. تو ان کی یہی مہربانی ہے کہ وہ صرف اتنا سن لیتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہجے ہم نے کرنے سیکھ لیے ہیں اور باقاعدہ جو آج تک جتنے بھی ہم پہلے لیکچر کر چکے ہیں ان میں ہجے کرتے آئے ہیں، تو لہٰذا ہم زیادہ ہجوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں. میم مشدد ہم نے پہلے ہی آلریڈی پڑھ چکا ہے تشدید والی لیسن میں، کہ میم مشدد اور نون مشدد جہاں بھی ہوگا وہاں غنہ ہم کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے حروف یرملون یعنی ادغام میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو را اور لام کے علاوہ باقی جو بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین میں سے، تنوین کے فوراً بعد حروف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کرنا ہے. تو یرملون میں میم بھی شامل ہے اور یہ را اور لام کے علاوہ بھی ہے، تو یہاں غنہ ہو گیا ہے، یعنی غنہ کریں گے. اس کے بعد جب ہم اس کو پڑھیں گے تو میم نون ساکن کو ختم کر دیں گے. ہم نے قاعدوں میں پڑھا ہے کہ نون ساکن کو ختم کر دیا جاتا ہے، تشدید کے قاعدوں میں پڑھا ہے. اور میم متحرک کو میم مشدد یعنی کہ متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیا جاتا ہے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو نون ساکن کو ختم کر دیں گے اور میم کو میم کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، میم. اور اس کے بعد دیکھیں گے آگے شین کے ساتھ بھی مل رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم مشہدین، میم مشہدین، میم مشہدین. پھر اس کے بعد دیکھیں میم مثلی، اس میں بھی وہی قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کو ہم نے ختم کر دینا ہے، میم کو میم مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے. اور غنہ ادغام کی طرف سے بھی ہو گیا اور تشدید کی طرف سے بھی ہو گیا، تو غنہ لازم ہو گیا. ٹھیک ہے، غنہ اگر ایک قانون بھی ہوتا ہے نا، اکیلا میم مشدد بھی آ جائے نا کہیں بھی، ادغام کا قاعدہ نہ بھی لگ رہا ہو، تو پھر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ ہم نے تشدید میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تشدید کے قاعدوں میں پڑھا ہے. تو ادھر کریں گے مم مثلہ، مم مثلہ، مم مثلہ. پھر اس کے بعد ہے من نصیر، من نصیر. اس میں بھی وہی کہ نون ساکن آ گیا اور میم متحرک کو مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے. اور اس میں ایک اضافی حرف صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد یا جو ہے مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. من نصیر. اس کے بعد ہے من نطفت. اس میں میم کو ڈائریکٹ نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اس میں بھی غنہ کریں گے من نطفت. اس کے بعد حروف قلقلہ میں سے طا آیا ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا، نط نط نط، اس طرح پڑھیں گے من نطفت، من نطفت. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے من نطفت. اس کے بعد ہے مر ربک، مر ربک. اب ہم نے حروف یرملون کے قاعدوں میں یہ پڑھا ہے کہ را اور لام جب بھی آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں غنہ نہیں کرنا، لہٰذا اب یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ادغام کے قاعدوں میں پڑھا ہے. مر، اس طرح تھوڑی پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے مر ربک، مر ربک. اب اس میں بھی نون ساکن ہم نے ختم کر دینا ہے کیونکہ ہم نے تشدید کے قاعدوں میں پڑھا ہے کہ جب بھی حرف مشدد ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف متحرک ہو تو متحرک حرف کو مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دینا ہے، درمیان میں سے ساکن حرف کو ختم کر دینا ہے. تو مر ربک، مر ربک. تو یہاں یہ با مشدد ہے، یہاں ادھر انہوں نے یہ نہیں کیا، اس کو وہ کہتے ہیں
لال کلر نہیں دیا، تو اس کو جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ مشدد ہے اور قلقلہ میں سے بھی ہے، تو اس کو زور دے کر ظاہر کر کے یا جوش سے پڑھیں گے، میر ربی کا، میر ربی کا، میر ربی کا، ٹھیک ہے اس طرح پھر اس کے بعد ہے میر ربہم، میر ربہم، میر ربہم، ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھنا ہے میر ربہم، میم کو، میم متحرک کو ڈائریکٹ را مشدد کے ساتھ ملائیں گے، میر ربی، اور یہاں جو ہے با کلکلہ میں سے بھی ہے مشدد بھی ہے، تو یہاں زور دے کر جوش سے پڑھیں گے، کلکلہ بھی ظاہر کریں گے اور تشدید بھی، میر ربہم، میر ربہم، میر ربہم، اس کے بعد ہے من لدنہ، من لدنہ، نون ساکن کو نہیں پڑھنا، میم کو ڈائریکٹ لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، من لدنہ، ہم نے حروف یرملون کے قاعدوں میں یہ بھی ایک پڑھا ہے قاعدہ کہ جو را اور لام، تو لام آ گیا تو لام کی مثالیں ہیں ادھر، تو ادھر بھی غنہ نہیں کریں گے، من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں دنہ، نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کیا چیز آ رہی ہے، حروف ہلکیہ میں سے آ رہا ہے، تو یہاں جو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ جو بھی لفظ آ رہا ہے، جو بھی حرف آ رہا ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ ہمیں اس دے کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، ہم کون سا پڑھ کے آ چکے ہیں، تو اظہار پڑھ کے آ چکے ہیں نا ہم، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرنا بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تو یہاں اظہار کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، بِاللَّدُنْهُ، تو یہاں کیا کتنے قاعدے ہو گئے، دو قاعدے، تین قاعدے ہو گئے، ایک ہے ادغام کا قاعدہ، اس کے بعد ہے لام مشدد کا مشدد، حروف مشدد میں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مشدد ہے تو اس کو مشدد تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہے اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں آ گئی اس میں، پھر اس کے بعد ہے یقل لہو، یقل لہو، ٹھیک ہے، اور لام مشدد کا قاعدہ بھی کس طرح ہو گیا کہ میم کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ دیکھیں کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، نون ساکن کو ہم درمیان سے ختم کر رہے ہیں، یقل لہو، یقل لہو، یقل لہو، اس طرح پڑھیں گے، اس کے بعد ہے کتابا یلقاہ، حروف یرملون میں سے ہے، یہاں یا آیا ہے تو یہاں غنہ کریں گے، کتابا یلقاہ، کتابا یلقاہ، یہاں دیکھیں تا کھڑا زبر آیا ہے تو دو حرکات کے برابر اس کو کھینچنا ہے، اس کے بعد با تنوین، با تنوین کے قاعدوں میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کون سا حرف آ رہا ہے، تو حروف یرملون میں سے یعنی ادغام ہو رہا ہے تو ادغام کریں گے، اور ادغام میں بھی دو کنڈیشنز آ گئی ہیں، ایک را اور لام ہے غنہ نہیں کرنا، اور باقی حروفوں میں غنہ کرنا ہے، تو یہاں یا آیا ہے، را اور لام میں سے نہیں آیا تو غنہ کریں گے، کتابا یلقاہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے آیا، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ اوپر کھڑی زبر بھی ہے، تو اس لیے اس کو دو حرکات کے برابر کھینچنا بھی ہے، اور غنہ کیا چیز ہے، غنہ ناک میں آواز کو لے کر جانا اور اس کو دو حرکات کے برابر کھینچنا، کتابا یلقاہ، اس طرح پڑھیں گے اسے، اس کے بعد ہے رجل یسعى، رجل یسعى، تو یہاں بھی وہی یرملون میں کا قاعدہ ادغام والا قاعدہ لگ رہا ہے، تو یہاں غنہ کریں گے، رجل یسعى، رجل یسعى، یہاں ایسے پڑھیں گے، اس کے بعد ہے ہدی وذکری، ہدی وذکری، اس کے بعد یہاں بھی ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے اور یہاں بھی غنہ کریں گے، اس کے بعد بس یہی چیزیں ہیں اس میں، تنوین کے قاعدوں میں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے اور غنہ کریں گی، اور اس کے بعد راہ کھڑا زبر آیا ہے یعنی دو حرکات کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، ہدی وذکری، اس کے بعد ہے وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، یہاں واو مدہ میں سے، واو مدہ آیا ہے حروف مدہ میں سے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، وجوہ، وجوہ، اس کے بعد ہے ہوئی یو، ہوئی یو، ٹھیک ہے، غنہ کریں گے کیونکہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، تنوین کا تنوین کے قاعدوں میں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ واو لین ہو گیا ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے یعنی یا کے اوپر زبر ہے، وجوہ یو، وجوہ یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، دال دو زیر دین، وجوہ یومئذ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے برحمت منہ، برحمت منہ، یہاں بھی غنہ کریں گے، ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے
اور حروف یرملون میں سے بھی ہے، اور ویسے بھی میم مشدد کا قاعدہ لگ رہا ہے تو غنہ ہم نے کرنا ہے۔ برحمت منہ، برحمت منہ۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں سراجم، سراجم منیرن، یہاں جو ہے را باریک پڑھیں گے کیونکہ پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، زیر اصلی ہے، زیر عارضی نہیں۔ سراجم منیرن، سراجم منیرن۔ اور یہ دیکھیں کہ میم مشدد کا تنوین کے قاعدوں میں سے ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور یہاں ہم غنہ کریں گے۔ ویسے بھی میم مشدد کا قاعدوں میں ہے کہ میم مشدد میں ہم نے غنہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کوئی بھی حرف آ جائے۔ سراجم منیرن، یا مدہ آ گیا، یا مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ سراجم منیرن۔ اس کے بعد ہے حطۃ اغفر لکم، حطۃ اغفر لکم، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ قلقلہ ہو رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں قلقلہ بھی کریں گے، اور مشدد آ گیا ہے حطہ، یعنی زور دے کر جوش جوش سے پڑھیں گے کہ مشدد تشدید بھی ظاہر ہو اور قلقلہ بھی ظاہر ہو۔ حطہ، حطہ تم نغفر لکم، یہاں ادغام کے قاعدوں میں سے حروف یرملون میں سے یعنی کہ نون آیا تو یہاں غنہ کریں گے، اور اس کے بعد غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے۔ حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے خلق نعیدہ، خلق نعیدہ۔ اس کے بعد ہے خواہ اور قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور قاف جو ہے وہ نون کے ساتھ قاف تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور نون مشدد ہے، حروف یرملون میں سے نون آیا ہے تو اس کو خلق نعیدہ، یا مدہ، یا مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ خلق نعیدہ، خلق نعیدہ، اس طرح پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل باقی نیکسٹ لیکچر میں، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔